سامعین کرام، ضلع بارہ راجستھان کے قصبہ سیسوالی میں بریلوی مولویوں نے علماء دیوبند کو مناظرے کا چیلنج دیا اور کہا کہ اگر کوئی دیوبندی اپنے باپ کی اولاد ہے تو ہم سے مناظرہ کرے۔ مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، مگر بریلوی کہاں باز آتا ہے، وہ کہاں مانتا ہے۔ جب سمجھانا بجھانا کوئی کام نہ آیا تو پھر مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے ان کا علاج کیا اور اپنے ساتھ کچھ کتابیں لے کر کے سیسوالی پہنچ گئے اور صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک وہاں کی ایک مسجد میں بریلوی علماء کو بلاتے رہے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، چہرہ تک نہیں دکھایا۔ دہلی سے ایک مناظر آیا ہوا تھا بریلویوں کا، وہ بھی غائب رہا۔ جب بار بار بلایا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں پہنچا تو مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے وہاں موجود لوگوں کے سامنے ایک تفصیلی بیان کیا اور بریلویوں کی حقیقت کو کھولا، ان کے عقائد و نظریات کو انہی کی کتابوں کے حوالے سے بتایا اور بتایا کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء اللہ کی شان میں بریلوی کس قدر گستاخی، کتنی خطرناک قسم کی گستاخی کرتے ہیں، سب کھول کر کے رکھ دیا۔ آپ بھی سماعت کیجئے۔ میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، لمبی چوڑی تمہید کے بجائے انگریز نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا اور اس نے باقاعدہ تحقیق کر کے یہ رپورٹ تیار کی اور اپنے لوگوں سے کروائی، اپنی CID سے، اپنے لوگوں سے، کہ اس ملک کے اوپر اگر لمبے وقت تک ہمیں حکومت کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جو پالیسی بنائی گئی اور ان کے سامنے تجویز پیش کی گئی وہ 2-3 قسم کی تجویزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس ملک کے باشندوں کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا کر دی جائیں، ہندوؤں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑایا جائے تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ چلیے ایک تو یہ پوائنٹ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ کہ سب سے زیادہ متحرک، حساس اور فعال اس وقت مسلمان تھے، یعنی اگلی صف میں انگریزوں کے خلاف جہاں بھی کوئی مزاحمت، کوئی تحریک، کوئی کسی طرح کا مشن شروع ہوتا تو مسلمان اگلی صف میں نظر آیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کا علاج کیسے ہو؟ مسلمانوں کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے تو یہ ہمارے بجائے آپس میں لڑیں گے اور ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ حکومت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا۔ ایک طرف تو وہ تھے جو مجاہدین آزادی تھے، انگریز کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے، انگریز کو طاقت کے زور پر ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف انگریز نے پیسے کے بلبوتے پر کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جو شکل و شباہت کے اعتبار سے لگتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، یہ مسلمانوں کے علماء ہیں، لیکن انہوں نے انگریز کی حمایت میں فتوے دیے۔ انہوں نے کہا انگریز کی حکومت سے لڑنا حرام ہے اور جو لوگ انگریز کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں وہ لوگ گنہگار ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اور دیکھیے آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سب سے مؤثر طریقہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان ہی نہ سمجھے۔ یہ سب سے بڑا اختلاف ہے۔ آپس کی گالی گلوچ کا اختلاف تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، لیکن جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مسلمان ہی نہیں سمجھے گا، وہ اس سے سلام کلام کرنا ہی ٹھیک نہیں سمجھے گا، وہ اس سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا ہی جائز نہیں سمجھے گا، تو پھر اختلاف کہاں ختم ہوگا۔ یہ سب سے بڑا اختلاف ہے جو کفر اور اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ورنہ اختلاف ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، ہمارے آپس میں علماء میں اختلاف ہو جاتے ہیں کسی مسئلے کو لے کر، لیکن وہ اختلاف معمولی ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کی بنیاد پر بڑے بڑے فتنے کھڑے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا اختلاف کفر و اسلام کا اختلاف ہے۔ تو اس ملک کے اندر یہ کفر و اسلام کا جو اختلاف شروع ہوا کہ ایک جماعت انگریزوں کے اشاروں پر ایسی کھڑی ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت کو کافر کہنا شروع کیا اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ اب جب کفر کے فتوے لگائے جانے لگے تو ظاہر ہے اختلاف کتنا بڑا شروع ہوا ہوگا، اور کفر کے فتوے بھی کس انداز میں کہ بھائی یہ علماء دیوبند اور علماء بریلی آپس میں ان کا مذہبی اور مسلکی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہیں، سارے مسلمان ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں۔ دیوبندیوں کے مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک مولوی کو مولوی بنانے کے لیے، وہی سیم کتابیں بریلیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، سیم وہی 2 بٹو کتابیں، کوئی فرق نہیں ہے۔
وہی حدیث کی کتابیں، وہی فقہ کی کتابیں. ایک مفتی کو مفتی بنانے کے لیے جو کتابیں دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں وہی کتابیں بریلویوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. سیم، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرق نہیں. مفتی لوگ جب فتوے لکھتے ہیں تو جن کتابوں کو دیکھ کر فتوے لکھتے ہیں وہی کتابیں بریلوی مفتی کے پاس ہیں، وہی کتابیں دیوبندی مفتی کے پاس. تو پھر اختلاف کہاں ہوا؟ نماز پڑھیں تو نماز کا جو طریقہ ان کا وہی طریقہ ان کا، روزے، زکوٰۃ، حج کا جو طریقہ ان کا وہی طریقہ ان کا. اختلاف کس چیز میں ہے پھر؟ اختلاف جو ہوا اصل بنیاد کہا گیا بھائی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسے چھوڑو. یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں مسلمان مت مانو. اور مسلمان ان کے کفر کا فتویٰ دیا، اور کفر کا فتویٰ بھی اتنے بھدے انداز میں دیا کہ کوئی آدمی دیوبندی حضرات کو اگر مسلمان مانے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. یعنی ہم تو مسلمان مانتے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی اور مانے گا ہم اسے بھی کافر ہی سمجھیں گے. کفر کو تھوک کی بنیاد پر بانٹا گیا. کفر کا مسئلہ اتنا آسان ہے کہ جسے چاہیں اسے کافر کہہ دیں، کافر بنا دیں. ہمارے یہاں تو ہمارے جو بڑے ہمارے اکابرین اولیاء کرام اس ہندوستان میں آئے، انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا. ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو الٹا کافر بنانا شروع کر دیا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا شروع کر دیا. تو علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے، اور ظاہر ہے جب کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بھی ہونا چاہیے نا. کس بنیاد پر آپ نے لگایا؟ تو کچھ بہانے گھڑے گئے، اور بہانے بھی اس قسم کے تھے کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، بس زور زبردستی. وہ ایک مثال کہ ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کے صدر صاحب تھے، اور اس مدرسے کے اندر ایک شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو یہ صدر صاحب کی اور شیخ الحدیث صاحب کی آپس میں بنتی نہیں تھی. تو اب یہ صدر صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح شیخ الحدیث صاحب کو اس مدرسے سے نکال دیا جائے. اب نکالیں اگر یوں ہی بلا وجہ تو لوگ جو ہے اعتراض کریں گے کہ بھائی بلا وجہ کیوں نکالتے ہو شیخ الحدیث صاحب کو، تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. تو ایک دن وہ مدرسے میں گئے تو شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھا رہے تھے. جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اس میں آتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی زبان میں قال کا مطلب ہوتا ہے فرمایا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا. حدیث جب پڑھتے ہیں سند کے ساتھ تو اس میں 2 بار قال آتا ہے. ایک بار تو صحابی کہتا ہے، دوسری بار حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو سند کے ساتھ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ صدر صاحب گزرے وہاں سے، یہ جانتے تھے کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، اور جا کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی یہ جو ہمارے مدرسے میں شیخ الحدیث صاحب ہے نا، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے ہم اسے مدرسے میں نہیں رکھیں گے، نکالیں گے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کون سی گستاخی کی ہے اس نے، کہ آپ یہ بتاؤ ہمارے نبی کالے تھے یا گورے تھے؟ لوگوں نے کہا ہمارے نبی تو گورے تھے، آپ کا چہرہ مبارک تو پرنور تھا. کہ یہ شیخ الحدیث کہتا ہے ہمارے نبی کالے تھے، کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا. کہ چلو میں سناتا ہوں. اب وہ اندر درسگاہ میں بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں. یہ چند لوگوں کو لے گیا کہ دیکھو باہر کھڑے ہو کے سنو کھڑکی کے پاس، اگر آپ اندر جاؤ گے ہو سکتا ہے وہ کہنا بند کر دیں. تو یہ سب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے. تو شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدر صاحب کہتے ہیں دیکھو سنو، کہہ رہا ہے نا کالا ایک بار نہیں 2 بار کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کو کالا کہہ رہا ہے اس لیے یہ گستاخ ہے. اب لوگ جو ہے انہیں بیچاروں کو علم نہیں تھا کالا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہوں نے اسے کالا ہی سمجھا کہ ہاں بھائی صدر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نبی کالے تو نہیں تھے، یہ 2 بار کالا کہہ رہا ہے ہمارے نبی. تو اس کے خلاف ماحول بنایا اور اسے جو ہے مدرسے سے چھٹی کر دی، اور الزام بھی لگایا کہ ہمارے نبی کو کالا کہتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہا کہ بھائی میری بات تو سن لو، میں نے کالا کہا ہے بڑے قاف سے، چھوٹے قاف سے کالا کہا ہے، اس کا مطلب عربی میں کیا بنتا ہے، اردو میں کیا بنتا ہے، وہ بات تو سنو. نہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے بات، ہم تیری زبان سے الگ سے کیوں سنیں. نکال دیا گیا اور الزام بھی لگایا گیا کہ حضور کو کالا کہتا ہے. اب دیکھو اس بنیاد پر فتنے جنم لیتے ہیں. ایک ہی بات ہوتی ہے، اردو زبان میں کوئی بات ہو، اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، سمجھنے والے اور کہنے والے کی الگ الگ سوچ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں دیوار پہ لکھ دیا جائے اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، یہ لکھ دیا جائے. اب ایک آدمی اسے پڑھے اور وہ کہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو یعنی جاؤ مت، بیٹھ جاؤ. دوسرا ہے وہ کہے یہاں لکھا ہوا ہے اٹھو مت بیٹھو. دونوں اپوزٹ مطلب ہو گئے، بات ایک ہی ہے، کلام ایک ہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، صرف سمجھنے والے کی سوچ کا فرق ہے. ایک آدمی نے اس کا مطلب نکالا تو دوسرا ہوا، دوسرے نے اس کا مطلب نکالا تو دوسرا ہوا.
اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر جب بریلوی حضرات نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تو وہ بھی اسی طریقے سے لگایا گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ انہیں کافر کہتے ہیں تو کیا بنیاد ہے, کس بنیاد پر کافر کہتے ہیں بتاؤ. تو کچھ اردو کی کتابیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں لا کر دکھائی کہ دیکھو ان کتابوں میں حضور کی شان میں گستاخی کی گئی ہے, حضور کو برا بھلا کہا گیا ہے. تو انصاف کی بات تو یہ تھی نا کہ بھائی جس کی کتاب ہے, جس نے لکھی ہے, اس سے پوچھا جاتا بھائی یہ جو تو نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے جو غلط مطلب ہے تو بالکل تکفیر کی جاتی, لیکن اس سے پوچھا نہیں گیا, ڈائریکٹ کہہ دیا گیا کہ یہ اس نے جو بات لکھی ہے یہ غلط ہے, گستاخی ہے, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. اب بعد میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو جس آدمی کی بات تھی, جس کی کتاب تھی, اس کے پاس بات پہنچی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اوپر لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کتاب میں حضور کو گالی دی ہے, حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی, نہ میری کسی بات کا یہ مطلب نکلتا ہے, میری بات کا زبردستی غلط مطلب نکالا گیا ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر ایمانداری کی بنیاد پر اختلاف شروع ہوتا تو فوراً ختم ہو جاتا, کیونکہ جس نے لکھا اس نے اپنی بات کا مطلب بیان کر دیا. آپ بھی بتائیں انصاف کی بات کیا ہوتی ہے کہ جو کوئی بات لکھے وہی اس کا مطلب بتائے گا. بات میں نے لکھی ہے اور دوسرا آدمی کہے نہیں صاحب آپ کی بات بتائی ہوئی اس کا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں مانا جائے گا, جو میں سمجھاؤں وہی مانا جائے گا. اب اٹھو مت بیٹھو, جیسے میں نے ایک مثال دی تھی وہ میں دیوار پہ لکھ دوں, میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھو مت بیٹھ جاؤ, دوسرا آدمی کہے نہیں آپ نے لکھا ہوگا لیکن ہم تو اس کا مطلب یہی لیں گے کہ اٹھو مت بیٹھو. تو یہ انصاف کی بات ہے یا بے ایمانی کی بات ہے؟ یہ جو فتویٰ اس بنیاد پر لگایا گیا, ظاہر سی بات ہے یہ فتویٰ کوئی انصاف کی بنیاد پر نہیں لگایا گیا تھا, بلکہ آپس کی نفرت اور حسد کی بنیاد پر لگایا گیا. اور جب نفرت اور حسد کی بنیاد پر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں کسی کی صفائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہزار صفائی دیتے رہیں, آپ حضور کی کتنی شان بیان کرتے رہیں, آپ حضور کے شان میں کتنی قصیدے پڑھتے رہیں, آپ حضور کی کتنی تعریفیں کرتے رہیں, لیکن جس نے حسد اور عناد اور ضد کی بنیاد پر آپ کو گستاخ مانا وہ آپ کو گستاخ ہی کہے گا, وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہی مسئلہ ہوا کہ علماء دیوبند کافر ہیں اور کفر کے فتوے لگائے گئے چند کتابوں کی بنیاد پر. یہ میرے پاس میں کتابیں لے کے آیا ہوں آپ حضرات کے سامنے, چند چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں, اردو زبان میں کتابیں ہیں. ان کتابوں کی بنیاد پر کفر کے فتوے لگائے گئے. اب مثال کے طور پہ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حفظ الایمان. اس کے اندر ایک عبارت تھی, یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نعوذ باللہ جانوروں اور پاگلوں کے برابر بتایا ہے, اس لیے کافر ہے. اب اردو میں کتاب تھی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, ان سے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن ان سے پوچھے بغیر فتویٰ لگا دیا گیا کہ آپ کی بات کا مطلب یہی ہے کہ نعوذ باللہ حضور کا علم جانوروں اور پاگلوں کے برابر ہے. حالانکہ ان کی بات کا مطلب جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے اس پہ کچھ دلائل دیے تھے, ان دلائل کی بنیاد پر بعض عبارتیں آگے پیچھے سے کاٹ چھانٹ کر توڑ مروڑ کر پیش کی گئی اور ان سے غلط مطلب نکال لیا گیا کہ نعوذ باللہ حضور کا علم جانوروں اور پاگلوں کے برابر ہے. کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کا علم جانوروں اور پاگلوں کے برابر ہے, آپ نے ایسا لکھا ہے کہیں, یا آپ کی کسی بات کا یہ مطلب ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے جواب میں لکھا, یہ خط دیکھو اسی کتاب میں آخر میں چھپا ہوا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی کا خط. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا جو بیان کیا جا رہا ہے میری طرف منسوب کر کے, اور لکھنا تو دور میرے دل میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا, یعنی اس طرح کی گندی بات کبھی میرے دل میں بھی نہیں آئی. اور آگے لکھا میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا. آگے لکھا جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے یہ مضمون. آگے لکھا جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں. یعنی میں تو خود اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں اس بات کو, میں تو خود کہتا ہوں اگر کوئی ایسی بات کہے وہ کافر ہے, لیکن یہ بات میں نے لکھی نہیں, نہ میں نے لکھی ہے یہ بات, نہ میری کسی بات کا یہ مطلب ہے, میرے دل میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی, کبھی میں نے سوچی بھی نہیں ہے ایسی بات جو میری طرف منسوب کی جا رہی ہے, اور اگر کوئی ایسا لکھے میں تو اسے خود کافر سمجھتا ہوں. اب آپ بتائیے, جب لکھنے والے نے لکھ کر اپنی بات کا مطلب صاف صاف بیان کر دیا کہ نہ میں نے ایسا لکھا, نہ میری کسی بات کا یہ مطلب ہے, اور اگر کوئی ایسا مطلب لیتا ہے تو ایسے مطلب کو تو میں خود غلط سمجھ رہا ہوں, کفر سمجھ رہا ہوں, اب بات ختم ہو جانی چاہیے یا نہیں ہو جانی چاہیے؟ انصاف کی بات تو ہے کہ بات ختم ہو جائے.
لیکن نہیں، جن کا مقصد امت کو توڑنا ہے انہوں نے اس بات کو آج تک ختم نہیں کیا، جبکہ لکھنے والے نے اپنی بات کا صاف صاف مطلب بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے تحذیر الناس ہے، اس کے اندر لکھا گیا کہ بالفرض اگر حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس بات سے یہ مطلب نکالا گیا کہ نعوذ باللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ بھائی حضور جو خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے نبی ہیں، اور حضور سب سے آخر میں آئے، لیکن حضور کا درجہ اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر حضور بالفرض مان لو اگر آخر میں نہ آتے، پہلے آ جاتے یا بیچ میں آ جاتے، تو بھی حضور کا ہی درجہ سب سے بڑا ہوتا۔ یہ نہیں کہ حضور سب سے آخر میں آئے اس لیے حضور کا درجہ سب سے بڑا ہے، اگر بالفرض مان لو کہ حضور پہلے آ جاتے تو بھی حضور کا ہی درجہ سب سے بڑا ہوتا اور حضور ہی خاتم الانبیاء ہوتے۔ اب بتاؤ یہ بات حضور کی تعریف میں کہی گئی یا حضور کی برائی میں کہی گئی؟ لیکن زبردستی الزام لگایا گیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ اسی کتاب کے اندر خود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ لکھا ہے آگے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی، کہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا مان لیا، اللہ رب العالمین کو جھوٹا کہہ دیا۔ اب اس کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی، بالکل جھوٹ ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا؟ یہ فتووں کی کتاب ہے، علماء سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں لکھ کر، علماء لکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا لکھ کر کہ اس کا مطلب بتائیے، اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اسلامی سوچ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں جو لکھا، جو اس میں فتویٰ لکھا ہوا ہے، حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، اللہ رب العالمین سب سے سچے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کا ہر وعدہ سچا، اللہ کی ہر بات سچی، اللہ رب العالمین نے جو کچھ وعدہ کر لیا ویسا ہی کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ایمان والے جنت میں جائیں گے، کفر والے جہنم میں جائیں گے، تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے، کفر والوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایسا کرنا اپنے اختیار سے ہوگا، مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ اس کے الٹا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے ایمان والوں کو جہنم میں ڈالنا تو اللہ ڈال سکتے ہیں، مجبور نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جھوٹ بولتے نہیں ہیں، اور نہ اللہ کے کلام میں کوئی جھوٹ ہے، اور جو اللہ کے کلام میں جھوٹ مانے یا اللہ رب العالمین کو جھوٹا مانے ایسا آدمی کافر ہے۔ خود اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کو جھوٹا مانے ایسا آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا جھوٹ بولنا کذب اللہ رب العالمین کی قدرت کے تحت ہے؟ مثال سے سمجھیے، اللہ رب العالمین کے لیے مثال نہیں دی جاتی، لیکن ہم بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ نابینا ہے، اس کے بارے میں آپ کہیں کہ بھئی یہ آدمی غلط نہیں دیکھتا، اس کا کمال ہے یا مجبوری ہے؟ بتائیے، نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، اس کے بارے میں کہیں یہ آدمی کبھی غلط نہیں دیکھتا، اس کا کمال ہے یا مجبوری ہے؟ مجبوری ہے۔ بھائی اس کا کمال کیا؟ جب اسے دیکھتا ہی نہیں وہ غلط دیکھے گا کہاں سے؟ ایک آدمی آنکھوں والا ہے، بالکل صاف اسے نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کہے بھائی اس آدمی نے کبھی غلط نظر نہیں اٹھائی، اس کا کمال ہے یا مجبوری ہے؟ کمال ہے۔ یہ غلط دیکھ سکتا ہے، اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں، اسے نظر آتا ہے، اگر یہ نظر اٹھائے اسے غلط دیکھ جائے، لیکن یہ غلط دیکھتا نہیں۔ اب یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کذب کے اوپر قادر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین سچ بولتے ہیں، مجبور ہے، اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، تو مجبور ماننا یا اللہ رب العالمین کی مجبوری ہوگی، اور اللہ رب العالمین کو قادر ماننا کہ اللہ رب العالمین ایسا کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں کیونکہ غلط کام ہے، تو یہ کمال ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہے وہ کمالیاں ہیں، اللہ کو مجبور ماننا یا عاجز ماننا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ لا یعجزہ شیء، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز اور مجبور نہیں کر سکتی۔ اب اسی بات کو کہ اللہ رب العالمین کو کی طاقت اور قدرت میں کذب کا امکان مان لیا، اسی بات کو لے کر بونڈر کھڑا کر دیا کہ دیکھو انہوں نے تو اللہ رب العالمین کو جھوٹا کہہ دیا، حالانکہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹا الزام ہے۔ اس کتاب میں خود لکھا ہے جو اللہ کو جھوٹا کہے وہ خود کافر ہے۔
اور اسی طریقے سے اور بھی بعض کتابوں کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور الزامات لگائے گئے کہ یہ حضرات اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں فضول، بالکل سراسر، ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں. آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں مانا، ہم تو خود کہتے ہیں اللہ کو گالی دینے والا کافر ہوتا ہے. آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں حضور کی شان چھوڑے، حضور کے ایک بال مبارک کی گستاخی کرنے والا، بلکہ حضور کے جوتوں کی گستاخی کرنے والا، حضور کے چپلوں کی گستاخی کرنے والا، حضور کی سواری کا بے ادبی کے ساتھ تذکرہ کرنے والا. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استنجے کا اور آپ کے بول و براز کا بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ تذکرہ کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جھوٹا الزام ہے، سراسر فراڈ ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی، آپ کی سنت کی، آپ کی شریعت کی سب سے زیادہ خدمت علماء دیوبند نے کی. اگر ہم حضور کے دشمن ہوتے نعوذ باللہ، ہم حضور کو نہیں مانتے، ہم حضور کی حدیثیں پڑھتے کیوں؟ ہم حضور کے اوپر درود پڑھتے کیوں؟ ہمارے علماء درود شریف پڑھنے کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، موٹی موٹی ضخیم کتابیں، کہ بھئی حضور کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 غلطیوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند کریں گے. ہمارے علماء اپنے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود پڑھو حضور کے نام پر. حضور سے محبت نہیں رکھتے، بلا وجہ حضور کے نام پر درود پڑھ رہے ہیں. حضور سے محبت نہیں رکھتے، بلا وجہ حضور کی سنت مسواک اپنی جیب میں لیے پھر رہے ہیں. حضور سے محبت نہیں رکھتے، بلا وجہ حضور کا لباس اختیار کر رکھا ہے. حضور سے محبت نہیں رکھتے، بلا وجہ حضور کی سنت داڑھی اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی ہے. کیا بکواس کی جا رہی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے یہ باتیں نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ الحمدللہ ہمارے کسی بھی عالم دین نے نہ اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، نہ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، نہ کسی دینی شاعر اور شعار کی شان میں گستاخی کی. یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. اب دیکھو مولویوں کو لگا دیا گیا اس بات پر، بعض لوگوں کو، کہ تم تو اب کفر کے فتوے دیتے ہو. اور کفر کے فتوے کس انداز میں دیے گئے؟ یہ کہا گیا کہ دیوبندی لوگوں کو کوئی مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر اس بنیاد پر کفر مان لیا جائے تو کیا کوئی مسلمان بچے گا؟ بھائی جو لوگ دیوبندی حضرات کے ساتھ نماز روزے میں شریک نہیں ہوتے لیکن باہر تو بیٹھتے ہیں، وہ بھی رشتہ دار تو ہیں، آپس میں خاندانی تعلقات تو ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رشتہ داری مت رکھو، سلام کلام بھی مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ ضابطہ نہ رکھو. بلکہ ایک کتاب ہے جو یہاں اندر رکھی ہوئی ہے، احکام شریعت، اس کے اندر تو فتویٰ دیا ہے، رہنے دیجیے آپ، میں ابھی یہیں سے کچھ باتیں دکھاؤں گا. اس میں فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی وہابیوں دیوبندیوں کو اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہے تو اس نے گویا اپنی بیٹی کتے کے نیچے بچھا دی. الیاذ باللہ. بتائیے ہمارے بریلوی بھائیوں کی کتنی بیٹیاں دیوبندیوں کے اور ان حضرات کے یہاں ہوگی جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ان کے یہاں، ان کی ان کے یہاں ہے. تو جنہوں نے ان حضرات کو اپنی بیٹیاں دے دی، کیا انہوں نے کتے کے نیچے اپنی بیٹیاں بچھا دی؟ الیاذ باللہ. اس طرح کے الفاظ امت کو توڑنے کے لیے، امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، ان کا کسی طرح کا احترام نہیں، اکرام نہیں. اور پھر اس سے آگے میرے بزرگ اور بھائیوں، جب انہیں کفر کے اوپر جرأت ہوئی، یعنی پہلے تو انہیں جری بنایا گیا اس بنیاد پر کہ یہ علماء دیوبند کو کافر کہیں. اور صرف علماء دیوبند کو نہیں، جتنی بھی تحریکیں انگریز کے خلاف ہندوستان میں اٹھی، ساری تحریکوں کو کافر کہا گیا. ایک کتاب ہے تجانب اہل السنہ بریلوی حضرات کی، اس کتاب کے اندر ان تمام تحریکوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا جن تحریکوں کے لوگوں نے انگریز کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی کام کیا تھا. اب مثال کے طور پر فتویٰ لگایا گیا، تشریف رکھیں بھائی، بیٹھیں، توجہ رکھیں، بات توجہ سے سنیں. میں بہت مختصر بات کروں گا انشاءاللہ، آپ توجہ سے سنیں بات. اب یہ فتویٰ لگایا گیا کہ جو بھی انگریز کے خلاف کھڑا ہوا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تجانب اہل السنہ کے اندر. اب یہ کہا گیا کہ جو بھی اس وقت مسلم لیگ پارٹی تھی ہندوستان کی آزادی سے پہلے، تو کہا کہ جو بھی مسلم لیگ میں شریک ہوا وہ بھی کافر. اب کتنے لوگ اس میں مسلمان شریک تھے؟ سب کافر. دوسری پارٹی کانگریس تھی جو آج بھی ہے ہندوستان میں، کانگریس میں شامل ہونے والے بھی سب کافر. اور اسی طریقے سے تحریک خلافت اس وقت اٹھی تھی، تحریک خلافت، کہ ترکیوں کی جو خلافت، اس تحریک کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر، انگریزوں کے خلاف وہ تحریک اٹھی تھی. تو اس تحریک کے چلانے والے اور اس کے لیڈر اور قائدین وہ بھی سب کافر. علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، جن کی یہ نظم سارے جہاں سے اچھا، ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ.
اور اسی طریقے سے یہاں تک کہا گیا کہ جو لوگ ہندوستان اور پاکستان کا میچ دیکھیں وہ بھی کافر. کوئی مسلمان بچے گا؟ اس طریقے سے تھوک کی بنیاد پر جب تکفیر کی جائے گی تو کوئی مسلمان بچے گا؟ ظاہر سے کفر اتنا سستا اور اتنا آسان سمجھ لیا کہ ذرا سی معمولی باتوں کے اوپر کفر، ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے. جب کفر کے فتوے لگانے کے اندر ان لوگوں کو جری کر دیا گیا کہ بھائی کفر کا فتویٰ لگاؤ بغیر کسی وجہ کے لگاؤ، تو اب ہوا یہ اتنے جری ہو گئے یہ بیچارے کہ پہلے تو علماء دیوبند کی تکفیر کرتے تھے، بعد میں آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے لگے. اب ان حضرات میں، بریلوی جماعت کے علماء میں آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی بنیاد کو لے کر، کسی بات کو لے کر، تو اس بات میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کتابیں لے کے آیا ہوں آپ کے یہاں. یہ کتاب دیکھیے، ابلیس کا رقص، بریلی سے چھپی ہے، بریلی شریف جو بریلوی حضرات کا مرکز ہے وہاں سے چھپی ہے. ان کی ایک جماعت ہے، آپ جانتے ہوں گے دعوت اسلامی والے جو پہلے ہاری پگڑی باندھتے تھے، جانتے ہیں آپ حضرات، قافلے وغیرہ نکالتے ہیں وہ لوگ، بریلیوں کی جماعت ہے، انہی کے علماء چلاتے ہیں. لیکن ان کا آپس میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہوا تو یہ پوری کتاب اپنی اسی جماعت کے رد میں لکھی اور اس کتاب کے اندر فتویٰ دیا کہ اس جماعت کے جو لیڈر ہیں نا الیاس قادری صاحب کافر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، اور جب تک یہ دوبارہ توبہ نہ کر لیں اور نکاح نہ کر لیں، دوبارہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، ان کا اسلام بھی ٹوٹ گیا، جب تک یہ دوبارہ نکاح نہ کر لیں اور دوبارہ توبہ نہ کر لیں اس وقت تک انہیں مسلمان نہ سمجھا جاوے اور ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جاوے. مولوی فتویٰ دینے والے بریلی کے فتویٰ کس کے اوپر دے رہے ہیں؟ اپنی جماعت کے اوپر. یہ دیکھیے، اور ایک فتویٰ نہیں، اس کتاب کے اندر 10 فتوے دیے گئے کہ یہ دعوت اسلامی اور جماعت اسلامی جو انہی کی اپنی جماعت ہے، یہ جماعت کافر ہے، اللہ کی گستاخ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہے، اس جماعت کو اپنی مسجدوں میں نہ آنے دیا جاوے. اسی طریقے سے ایک کتاب لے کے آیا ہوں میں، وہ الکلمات القاطعہ، ایک چھوٹی سی کتاب ہے الکلمات القاطعہ، میل میں ہوگی. اس کتاب کے اندر بریلوی جماعت کے ایک مشہور عالم ہیں، آپ جانتے ہوں گے، عبید اللہ خان اعظمی، واقف ہیں آپ حضرات؟ عبید اللہ خان اعظمی بریلوی جماعت کے ایک عالم ہیں، اور پہلے ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، راجیہ سبھا کے اندر تھے. انہوں نے کہیں کوئی تقریر کی، غیر مسلموں کے مجمع میں کوئی تقریر کی، اس تقریر کے اوپر بریلی کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا. وہ کتاب میرے پاس ہے، بریلی سے ہی چھپی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا عبید اللہ خان اعظمی کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کا اسلام بھی ٹوٹ گیا، یہ مسلمان ہی نہیں رہا، کافر ہو گیا. دوسری طرف بریلوی جماعت کا سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان میں اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اندر، وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہ آدمی کافر نہیں ہوا بلکہ پکا سچا مسلمان ہے. اب آپ یہ بتائیں، بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل پکا کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور اسی جماعت کے سب سے بڑے ادارے کے مفتی نظام الدین فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ آدمی پکا سچا مسلمان ہے. جس بات کی وجہ سے بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، اسی بات کو مبارک پور والے بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے. اور اسی طریقے سے طاہر القادری، اسی جماعت کے آدمی، آپ جانتے ہوں گے، نیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو طاہر القادری صاحب کے بیانات، ان کی کتابیں آ جائیں گی. طاہر القادری کے اوپر فتوے دیے گئے اور ان کے خلاف پوری کتابیں لکھی گئی کہ یہ بھی کافر ہو گئے. آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے گئے اور کتابیں لکھی گئی کہ کافر ہے. اب یہ دیکھو، آپس میں ان کی ایک دوسرے کے خلاف لکھی گئی کتابیں، یہ میں فتوے لے کے آیا ہوں، میرے پاس اوریجنل فتوے ہیں. یہ دیکھیے، یہ سارے فتوے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے فتوے ہیں. اگر آپ حضرات ان کی فوٹو لینا چاہیں یا الگ سے لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں. یہ سارے فتوے وہ ہیں جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دیے، اور کفر کے فتوے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. ایک مولوی کا دوسرے مولوی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کے خلاف فتویٰ لکھ دیا، یہ کافر ہو گیا. ایک مدرسے والے کا دوسرے مدرسے والے سے جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کے خلاف فتویٰ لکھ دیا، یہ بھی کافر ہو گیا. اور الزام آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ اس نے خدا کی شان میں گستاخی کر دی، اس نے رسول کی شان میں گستاخی کر دی. تو جو جماعت آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی کرتی ہو، جس کا مشغلہ صبح شام ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا ہو، ایک دوسرے کو خدا اور رسول کا گستاخ بتانا ہو، وہ جماعت اگر علماء دیوبند کو، تبلیغی جماعت والوں کو کافر کہے تو اس کے فتووں کا کیا اعتبار؟ اگر اعتبار کرتے ہیں آپ تو ان فتووں کا بھی اعتبار کریں، یہ بھی آپ ہی کے جماعت کے فتوے ہیں، آپ ہی کے مدرسوں سے جاری ہوئے ہیں. ان فتووں کو اگر آپ مانیں گے تو بریلوی جماعت کے آدھے سے زیادہ مولوی کافر ملیں گے. اگر آپ ان فتووں کو مانیں گے، بریلویوں کے فتوے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. تو اگر وہاں آپ ایک دوسرے کے فتوے نہیں مانتے، ایک دوسرے کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی فتوے دے دیے آپس کی لڑائی میں، تو یہاں علماء دیوبند کے خلاف بریلی کے فتووں کو کیوں مانتے ہیں؟
اگر مانے تو وہاں بھی مانے اور نہ مانے تو یہاں بھی نہ مانے. فتوے وہاں بھی کفر کے دیے گئے, یہاں بھی کفر کے دیے گئے. الزام وہاں بھی حضور اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کا لگایا گیا, یہاں بھی الزام وہی لگایا گیا کہ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. جب آپ نے الیاس قادری اور اس کی پوری جماعت کے اوپر فتویٰ دے دیا گستاخی کا اور کفر کا, اور آپ نہیں مانتے, تو پھر آپ اس بات کو کیوں مانتے ہیں کہ علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں؟ اسی طریقے سے میں چند کتابیں اب ان حضرات کی دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات پبلک میں آئے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ماحول اس وقت ملک کا ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کریں, جھگڑے کریں. آپس میں جو جس نے لکھ دیا چلو لکھ دیا, چھوڑو اسے, آگے بڑھو. اگر ہمارے کسی آدمی نے بالفرض مان لے کہ غلط لکھ دیا, آپ اسے لکیر کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ یہ تمہارے آدمی نے لکھ دیا, چلو چھوڑو, ہم بھی درگزر کرتے ہیں, آگے بڑھو. ملی مسائل کے لیے آپس میں مل جل کر کام کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو. لیکن کہتے نہیں نہیں, ہم تو نہیں چھوڑنے والے. تو اگر نہیں چھوڑنے والے تو پھر آپ کے راز بھی باہر آئیں گے. یہ کتاب ہے, یہ فتویٰ ہے پورا جو الگ سے چھپوایا گیا ہے. یہ چھپا ہے مطبوعہ اہل سنت و جماعت, واقع آستانہ عالیہ رضویہ بریلی شریف. یہ فتویٰ ہے پورا. یہ فتویٰ کس بنیاد پر چھپوایا گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں نا, سعودی عرب کی جو حکومت ہے, وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں. اس لیے جب تک وہاں آل سعود کی حکومت ہے تب تک مسلمانوں کو چاہیے کہ حج نہ کرے, مسلمانوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس فتوے کو؟ کوئی مانتا ہے مسلمان؟ بریلوی جماعت میں ہی بتا دو کوئی مانتا ہو تو. سارے بریلوی جماعت کے لوگ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں, حج کرنے بھی جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کی مسجد کو آپ مسجد ہی نہیں مانتے. یہ دیکھیے مولوی احمد رضا خان صاحب, جو جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی اس کتاب کے اندر کہ وہابیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اسے مسجد بھی مت مانو, اسے مسجد بھی مت مانو. وہ مسجد نہیں ہے, وہ تو ایسا ہے جیسا ان کا گھر ہو. اب آپ یہ بتائیے, حرم شریف جو اس وقت ہے, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, کس نے بنایا ہوا ہے؟ وہاں کی حکومت نے بنایا ہے. وہ پہلے کا جو پرانی جو عمارت تھی وہ تو بہت چھوٹی ہو گئی. باقی کی جو پوری مسجد نبوی کی عمارت ہے اور مسجد حرام کی عمارت ہے, وہ اسی حکومت نے تو بنائی ہے جو ابھی حکومت ہے. اور اس حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کی حکومت ہے, یہ آل سعود کی حکومت ہے, یہ گستاخ اور کافر ہے. اور کافر کی بنائی ہوئی, وہابیوں کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہیں ہے تو وہ حرم شریف حرم ہے. جب وہابیوں کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہیں ہے تو حرم شریف حرم ہے. بریلویوں کے اگر آپ فتووں کو مانیں گے تو نعوذ باللہ آپ کو مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بھی پلہ جھاڑنا پڑے گا اگر آپ ان کے فتووں کو مانتے ہیں تو. اور اسی طریقے سے میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ پوری ایک کتاب ہے, دعوت اسلامی کے رد میں لکھی ہے علامہ عبدالستار حمدانی رضوی نوری. یہ گجرات کے ہیں, بہت بڑے بریلویوں کے عالم ہیں, علامہ عبدالستار حمدانی. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو بھی ان کا نام اور ان کی تقریریں وغیرہ آئیں گی. انہوں نے پوری اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, کس کے خلاف؟ اپنی جماعت کے خلاف. اور اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں اپنی جماعت کے خلاف کہ اللہ کے بھی گستاخ, حضور کے بھی گستاخ, اور اسلامی شاعر کے بھی گستاخ, علماء کے بھی گستاخ, اور نعوذ باللہ وہابیوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ دیکھو, جھوٹے خواب بیان کرنے میں الیاس وہابیوں سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم لوگوں سے بھی آگے, اپنے لوگوں کے خلاف لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, ان حضرات کا تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کا مزاج بن چکا ہے, عادت بن چکی ہے. اگر آپ ان کے فتووں کو مانیں گے تو نعوذ باللہ آپ حج کرنے بھی نہیں جا سکتے, آپ عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکتے. یہ دیکھیے, میں ایک حوالہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کتاب ہے ہدایت بخشش, ہدایت بخشش مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے, جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے تیسرا حصہ, حصہ سوم. اس کتاب کے اندر کتنی خطرناک گستاخی کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں, شعر. وہ شعر کیا ہیں؟ کہتے ہیں تنگ اور چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار, مس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر, یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامع سے بروں سینہ و بر. یہ اردو زبان کا شعر ہے, جس کا خلاصہ آپ یہ کتاب لے لیں, کسی بھی اردو جاننے والے سے پوچھ لیں جو اردو جانتا ہو, چاہے وہ دیوبندی بریلوی بھی نہ ہو, غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اردو زبان ہے مطلب تو کوئی بھی بتا دے گا. ان اشعار کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مطلب زبان سے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن نقل کفر کفر نہ باشد. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کا ابھار صاف دکھائی دیتا تھا. اپنی ماں اور بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہی؟ کتاب لے لیں آپ, اوریجنل کتاب ہے.
اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹ لباس اتنا تھا کہ نعوذ باللہ ان کا سینہ صاف دکھائی دیتا تھا. حضور کی سب سے پیاری بیوی کے بارے میں جن کی برات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے, قرآن کی پوری صورت ان کے تعریف میں, ان کی برات میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے, ان کے بارے میں ایسا لکھا. اسی طریقے سے یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ, بہت مشہور کتاب ہے, اعلیٰ حضرت کے فتووں کی کتاب ہے. اس کے اندر آپ میرے سے کتاب لے لیں اور کسی بھی اردو دان سے پڑھوائیے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کی شان میں کیسی گستاخیاں کی ہیں اور کتنی زبردست گالیاں اللہ رب العالمین کو بکی ہوئی ہیں, وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہابی جو ہوتے ہیں, وہابی ایسے خدا کو مانتے ہیں جو خدا جھوٹ بول سکتا ہے, جو خدا بہک سکتا ہے, بھول سکتا ہے, سو سکتا ہے, اونگ سکتا ہے, غافل ہو سکتا ہے, ظالم ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, پیشاب کر سکتا ہے, پاخانہ کر سکتا ہے, ناچ سکتا ہے, تھرک سکتا ہے, نٹ کی طرح جوا کھیل سکتا ہے, عورتوں کی طرح جمع کر سکتا ہے, اور لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہو سکتا ہے. لواطت کہتے ہیں مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا. یہ کہتے ہیں وہابیوں کا جو خدا ہے بھائی ہمیں گالی دے لیتے ہیں, ہمیں گالی دیتے, آج تک دے ہی رہے ہیں. آپ اللہ رب العالمین کو گالی کیوں دی ہے؟ ہمارے خدا کو, ہم کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے, کس خدا کے لیے نماز پڑھی ہے بتاؤ آپ؟ ابھی ہم نے سجدہ کس خدا کو کیا ہے؟ ابھی ہم نے کس خدا کی حمد و ثنا بیان کی ہے نماز کی نیت باندھ کر سبحانک اللہم و بحمدک؟ کس خدا کا نام لیا ہے؟ ہمارے خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا خدا تو ایسا ہے کہ وہ پیشاب بھی کر سکتا ہے, پخانہ بھی کر سکتا ہے, ناچ بھی سکتا ہے, عورتوں سے جمع یعنی صحبت بھی کر سکتا ہے, لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب, یہاں تک کہ مخنث کی طرح ہی, مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو, مخنث کی طرح خود مفعول بھی بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی شان میں یہ باتیں کہی گئی. تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ اردو کی کتاب ہے؟ ہماری کتابیں یہ رکھی ہے, ہماری کتابوں کو تو زور زبردستی مطلب بیان کیا گیا. ہمارے علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی باتیں نہ لکھی نہ سوچی, ایسی باتوں کو ہم خود کفر کہتے ہیں, لیکن ہم نے یہ باتیں چھپا کر اس لیے رکھی کہ بھئی آپس میں نا اتفاقی نہ ہو. چلو جس نے جو لکھا لکھ کے چلا گیا دنیا سے, اب اس کی لکیر ہم پیٹیں تو امت کے اندر اختلاف ہی ہوگا. لیکن اگر آپ ہمارے علماء کو برا بھلا کہیں گے, دن رات گالیاں دیں گے, آپ امت کے اندر فتنہ اور اختلاف پیدا کریں گے, تو پھر یاد رکھیں ہم اگر آپ کی کتابیں اور آپ کے علماء کی لکھی ہوئی باتیں منظر عام پر لوگوں کے سامنے لائیں گے تو پھر یاد رکھیں برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں, ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اختلافات کو ختم کریں. ہم آج بھی تیار ہیں اس کے لیے. آپ ملی مسائل کے اندر ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ, ٹھیک ہے, جن باتوں میں اختلاف ہے آپ کا ہمارا, جن مسئلوں میں اختلاف ہے آپ اپنی مسجدوں میں اپنے وہ اعمال کرتے رہو, ہم اپنی مسجدوں میں اپنے اعمال کر رہے ہیں. آپ ہمیں نہ چھیڑیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑتے. آپ اپنی دعوت چلاتے رہیں, اپنے لوگوں کو اپنی بات سمجھائیں, ہم اپنے لوگوں کو اپنی بات سمجھائیں. جسے جس کی بات اچھی لگے گی لوگ قبول کریں گے. اللہ نے سب کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے. لیکن آپس میں نفرتیں پیدا کرنا, مسلمانوں کے خلاف لڑانا, ایک دوسرے کا دشمن بنانا, ایک دوسرے کو سلام کلام کرنے سے, آپس میں رشتہ داریاں کرنے سے روکنا, میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ بہت بڑی شرارت اور بدماشی ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے بالکل بھی خیر خواہی کی بات نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جاوے, ان کے وجود کا مسئلہ ہے. دشمن مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے. وہ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کے اعتبار سے نہیں, وہ تو ہمیں صرف کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے کہ یہ مسلمان ہیں, انہیں مٹا دیا جائے, انہیں ختم کر دیا جائے. اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر, ایک دوسرے کو گستاخ قرار دے کر آپس میں ہی ایک دوسرے کو مٹانا چاہ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں ہم لوگوں کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. میں آخری حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ کتاب احکام شریعت, اس کتاب کے اندر جو اعلیٰ حضرت جو بریلوی جماعت کے سب سے بڑے عالم ہیں جن کا انتقال ہو گیا, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. یعنی اعلیٰ حضرت کی نہ تو زبان غلطی کر سکتی ہے نہ ان کا قلم غلطی کر سکتا ہے, اور نقطے کے برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی ان سے. کس سے؟ اعلیٰ حضرت سے. بھائی انسانی تو ہیں, مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صرف پیغمبروں سے اللہ رب العالمین غلطی نہیں ہونے دیتے. پیغمبر معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں ہوتی. لیکن پیغمبروں کے بعد دوسرا کتنا بھی بڑا عالم ہو جاوے بھول چوک ہو سکتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام جن کی سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف, علماء کہتے ہیں ان سے بھی بعض جگہ غلطی ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں, سب سے بڑے امام ہیں,
ان سے بھی بعض مسائل میں ہم لوگ ان کے مسلک کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، امام محمد کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان سے نقطے کے برابر بھی غلطی نہ تو ان کے قلم سے ہو سکتی ہے نہ ان کی زبان سے ہو سکتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے تو نہیں ہو سکتی غلطی، لیکن یہ دیکھیے انہی کی دوسری کتاب ہے جا الحق، اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نبی جو ہوتے ہیں وہ جو معصوم ہوتے ہیں نا، نبیوں کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ نبی معصوم ہے، تو نبیوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت سے پہلے معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں نبیوں سے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے جا الحق، اس میں لکھ رہے ہیں کہ نبی سے گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں آپ؟ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ۔ گناہ کبیرہ کے اندر کیا آتا ہے؟ چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہتے ہیں یہ گناہ نبیوں سے ہو سکتے ہیں، اور اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں نقطے کے برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب اپنے اعلیٰ حضرت کو نبیوں سے بھی اونچا کر دیا، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دے دیا ہے اس فتوے کو مانو، بس اس کے اوپر سوال مت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ دیوبندی کافر ہے، اب سوال مت کرو کیوں کافر ہے، بس مان لو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے سے غلطی ہو گئی، اب وہ غلطی اس سے جان بوجھ کر ہوئی، اس نے دشمنی میں کی، اس نے بیوقوفی کی، جہالت کی، حماقت کی، جو بھی کچھ کی، اس کے اوپر چھوڑو اس کے فتوے کو، لاد مارو اور آؤ مل جل کر رہیں، کفر کے فتوے کو چھوڑو۔ ہمیں بھی ہزار اختلاف ہیں بریلوی علماء سے، بریلوی جماعت سے، لیکن ہمارے علماء نے ان ہزار اختلاف کے باوجود بھی کبھی بھی بریلوی جماعت کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہمارے لوگ کبھی نہیں کہتے کہ بریلوی کافر ہے، ہم آج بھی نہیں کہتے۔ آج آپ کے یہاں بھی ہم کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم بریلویوں کو کافر نہیں کہتے، اگرچہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں، اگر فتوے لگانے لگے تو ہم لوگ بھی لگا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق رہے، اور کفر کا فتویٰ کوئی بچوں کا کھیل یا معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو وہ کفر واپس کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، اور یہ یقینی بات ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم نہ اللہ کی شان میں گستاخی کو جائز سمجھتے ہیں نہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اگر کوئی کافر کہتا ہے تو حضور کی حدیث کہتی ہے کہ جو کافر نہ ہو اسے اگر کوئی کافر کہتا ہے تو یہ کفر واپس اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ میں، لیکن یہ کفر کا فتویٰ پلٹ رہا ہے اور لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ جو فتویٰ لگا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، باتیں تو بہت تھی کہنے کی، لیکن یہ چند نمونے میں نے آپ کی خدمت میں دکھائے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھائی یہاں چیلنج دیا جاتا ہے کہ بھائی آؤ ہمارے سامنے آؤ، بیٹھو، مناظرہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ دیکھیے یہ سب باتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں، عوام سے واہ واہی لوٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ علماء کے سامنے یہ باتیں نہیں کی جاتی، یہ باتیں بیچارے ان عوام کے سامنے کی جائے گی جنہیں اپنے نماز روزے سے مطلب ہے، انہیں ان چیزوں سے کوئی لینے دینا ہی نہیں ہے۔ بھائی عوام کا مقصد کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھتے رہیں، اپنی روزہ رکھتے رہیں، اپنی ضرورت کا دین سیکھ لیں بیچارے۔ انہیں بیچاروں کو قرآن پڑھنی نہیں آئی آج تک، نماز بہت سے لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے، تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ لوگوں کو نماز سکھائیں یا انہیں یہ سکھائیں اسے کافر کہو، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو تشکیل کر کے 3 دن میں 40 دن میں لے جائیں گے، تو لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ بھائی کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، حضور کی کھانے پینے کا سنت طریقہ سیکھو، سونے کا سنت طریقہ سیکھو، اٹھنے بیٹھنے کا سنت طریقہ سیکھو، اپنی نماز درست کرو، قرآن درست کرو، یہی تو سکھاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کی ضرورت بھی تو یہی ہے، ایک مسلمان نماز سیکھ جائے، قرآن سیکھ جائے، حلال حرام کے جائز ناجائز کے موٹے موٹے مسائل سیکھ جائے، بس اس کی ضرورت کافی ہو گئی۔ آپ اسے نہ تو قرآن سکھائیں گے، آپ اسے نہ نماز سکھائیں گے، آپ اسے نہ حج روزے کے اس کی ضرورت کے مسائل سکھائیں گے، آپ اسے نہ حضور کا طریقہ سکھائیں گے کہ حضور کے سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا سنت طریقہ، یہ آپ اسے کیا سکھائیں گے؟ یہ دیوبندی جا رہا ہے اسے کافر مانو، یہ اہل حدیث جا رہا ہے اسے کافر مانو، یہ فلاں مسلک کا آدمی جا رہا ہے اسے کافر مانو، یہ سعودی عرب والے انہیں بھی کافر کہو۔ اب بتاؤ، میں نے آپ کے سامنے فتویٰ پیش کیا، یہ کیا اس فتوے کو کوئی مان سکتا ہے آج کے دور میں کہ بھائی حج کرنے مت جاؤ کیونکہ وہاں کے جو سعودی عرب کے جو حکام ہیں وہ سارے وہابی ہیں، گستاخ خدا گستاخ رسول ہیں، حج کرنا ساقط ہو گیا؟ تو اس طرح کے فتوے جو ہیں نا، یہ یوں ہی ہوا میں اڑتے رہیں گے۔ جس طریقے سے یہ اتنے سارے فتوے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے جو بریلوی علماء کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بریلوی لوگ انہیں نہیں مانتے، ان فتووں کو۔ وہ اپنے علماء کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں لگ کر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگائے ہوئے فتوے اڑا دیے، پھینک دیے، اسی طریقے سے اگر امت کا بھلا چاہتے ہو
وہ فتوے جو مولوی احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند پہ لگائے انہیں بھی ہوا میں اڑا دو، پھینک دو انہیں بھی کہیں. امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جاوے گا، امت کا بھلا ہو جاوے گا. اور اگر انہی باتوں کو پکڑے بیٹھے رہیں گے تو یہ امت آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑتی رہے گی. اس اختلاف کی وجہ سے کچھ مولویوں کی روزی روٹی تو چلتی رہے گی لیکن امت بھاڑ میں چلی جائے گی، امت برباد ہو جائے گی. کچھ مولویوں کی روزی روٹی چلتی ہے ان فتووں سے. وہ جانتے ہیں اگر امت کو صحیح راستے پر لگا دیا گیا، اگر امت میں ایکتا اتحاد اور اتفاق ہو گیا تو پھر ہمیں کون بلائے گا، ہمیں کون نذرانے دے گا، ہمیں کون لفافوں میں موٹے موٹے ہدیے دے گا. ہمیں اسی نام پہ تو بلایا جاتا ہے کہ ہم زبردست تقریر کریں دیوبندیوں کے خلاف تو لوگ خوش ہو کے جو ہے ہمیں موٹا لفافہ دیں. اگر ہم لوگوں کو قرآن اور نماز سکھانے لگے تو کون آئے گا. اب تبلیغی جماعت والے بیچارے مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی رکو تھوڑی دیر بات چیت ہوگی، تو لوگ رکتے نہیں ہیں کیونکہ اچھی بات بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. سارے لوگ چلے جاتے ہیں. وہ بیچارے گھر گھر جا کے بلانے جاتے ہیں لوگوں کو. انہیں کوئی نہ ہدیہ دیتا، نہ کوئی نذرانہ دیتا، نہ کوئی لفافہ دیتا ہے کوئی تبلیغی جماعت والوں کو. لیکن وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی محنت کی وجہ سے لوگ کلمے اور نماز پر آ رہے ہیں. اور یہ جو حضرات تقریریں کرتے ہیں اختلافی تقریریں، آپ حضرات انہیں موٹے موٹے ہدیے اور نذرانے دینا چھوڑ دو، اس کے بعد دیکھو ان کے مزاج، اس کے بعد دیکھو آپ حضرات ان کی تقریریں. تو اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ تو صرف پیٹ پالنے کا کام ہے. میں آپ کے گاؤں میں آج آیا ہوں، مجھے بلایا گیا. آپ حضرات سے میں یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ دیکھو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو. یہ جو بریلوی عوام ہے بیچارے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی عزت کریں، ہم ان کا احترام کریں. انہوں نے نہ کتابیں دیکھی ہیں نہ پڑھی ہیں، انہیں تو دھوکہ دیا گیا ہے، ورغلایا گیا ہے انہیں بیچاروں کو، انہیں جھوٹ بتایا گیا ہے. ان کے سامنے سچ آئے گا تو یہ بھی سچ کو ہی قبول کریں گے. انہیں بیچاروں کو سچ نہیں بتایا گیا تو یہ قابل رحم ہے. ہم انہیں سینے سے لگائیں، ہم انہیں اپنے قریب کریں، ہم انہیں اپنا بھائی سمجھیں. ان کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پیش رہیں، نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئیں. آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی نہ کریں. اور جو لوگ باہر سے آ کر آپ کے گاؤں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں دست و گریبان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں، کوشش کریں ایسے لوگوں کو اپنے گاؤں میں نہ آنے دیں. یہ آپ کے گاؤں کے، آپ کی قوم کے، آپ کی برادری کے، آپ کے اسلامی اتحاد کے دشمن ہیں. اور اگر بالفرض کبھی ایسا ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس دلیلیں ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمارے سے بات چیت ہوگی. اللہ نے چاہا دماغ کے 14 طبق روشن نہیں ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ دماغ کے 14 طبق روشن کر دیں گے ایسے لوگوں کے جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عوام کے سامنے کیا بات کرتے ہو اور عوام سے کیا بات کرتے ہو؟ آپ ہمارے سے کرو نا بات، علماء سے کرو بات. عوام بیچاری بھولی بھالی، انہیں نماز روزہ سکھاؤ، دین سکھاؤ. انہیں کیا یہ کفر اسلام کی باتیں اور یہ گہرائی کی باتیں جو کتابیں علماء کی سمجھ میں نہیں آتی وہ عوام کو سکھائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں. تو اس لیے جو لوگ اس طرح کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، یہاں کی گاؤں کی عوام سے نہیں کہہ رہا ہوں، عوام اچھے ہیں بیچارے، سیدھے سادے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مل جل کر چلنا ہے. لیکن باہر سے آ کر جو لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی بھی کفر و اسلام کی بنیاد پر کوئی بات کرنی ہے اور ان گستاخیوں کی بنیاد پر کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے سے کرو. کوئی ضروری نہیں اسی گاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو سکتی ہے، آن لائن بھی ہو سکتی ہے. آج کا دور تو جو ہے یوٹیوب وغیرہ پہ ہو سکتی ہے، ساری دنیا دیکھ سکتی ہے. میرا نام عبدالاحد قاسمی ہے، میں آپ کے یہیں سجان گڑھ راجستھان میں ہی رہتا ہوں. جو بڑے بڑے یہ اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے گاؤں میں اتنے دور دراز گاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آؤ، آن لائن گفتگو کرو ہمارے سے، ساری دنیا دیکھے، یہ گاؤں بھی دیکھے، دوسرے گاؤں کے لوگ بھی دیکھیں. آؤ آن لائن گفتگو کرو، آپ بھی کتابیں دکھائیں، ہم بھی کتابیں دکھائیں، پتہ چل جائے گا کتنا آپ نے پڑھا، کتنا ہم نے پڑھا، کتنے پانی میں آپ ہیں اور کتنے پانی میں آپ ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اس گاؤں کے اندر بھی اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، اختلاف کو ختم فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے، اور آپس میں ہم سب کو مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر ایک دوسرے کا احترام اور عزت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں اس گاؤں کے اندر اور بلکہ پورے ملک کے اندر اور پورے عالم اسلام میں اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.